عیسیٰ نگری میں آنا ہمیشہ بڑا پرجوش لمحہ ہے۔ میں آپ کے روایتی استقبال کی داد دیتا ہوں۔ میں روزوں کے موسم میں آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں پینتیکوس تک آؤں گا، تو وہ بات تو نہیں ہو سکی۔ پھر فادر وسیم نے دعوت دی اور اگرچہ میرے لیے آ جانا مشکل تھا کیونکہ میں کل روم جا رہا ہوں۔ جب نئے بشپ منتخب ہوتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کے لیے ان کو روم میں بلایا جاتا ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے کرونا کا دور رہا ہے، اس لیے وہ ٹریننگ نہیں ہو پائی۔ تو کل سے وہ ٹریننگ جاری ہے۔ فادر جی مجھے دعوت دے رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں 3 کو نہیں آ سکتا، تو اس لیے آج کے دن کا چناؤ کیا گیا۔ پھر پچھلے کئی مہینوں سے میری طبیعت بہت اچھی ہے، لیکن نہ جانے کل سے بلکہ آج صبح سے میں اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ فادر جی نے صبح فون کیا، میں نے کہا میں آؤں گا، لیکن 5 بجے میں نے کہا کہ مشکل لگتا ہے۔ ان کے اصرار پہ میں نے گولی کھائی، خدا کا شکر ہے اس نے کام کیا اور اب میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی شفاعت، مقدسہ مریم کا رحم، مقدسہ مریم کی شفقت شامل ہے کہ اس نے ہمیں ملایا۔ میں ایک مرتبہ پھر فادر وسیم کو، مناظر صاحبان کو، ان کی پاسبانی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پرجوش طریقے سے ہمیں اپنے ہاں قبول کیا، اور ایک اچھی بات ہوگی، اچھا پیغام ہوگا۔ جب میں پاپ اعظم سے ملاقات کروں گا تو بتاؤں گا کہ ہمارے لوگ کتنے پرجوش ہیں اپنے مذہبی رہنماؤں کے اور مقدسہ مریم کے کس قدر جو ہیں پیار کرنے والے ہیں۔ باپ کی ساری عقیدت، ساری محبت کا بہت بہت شکریہ۔ سو بھائیوں بہنوں، آج ہم مقدسہ مریم کے چرنوں میں ہیں اور مقدسہ مریم کی عقیدت اور شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لطانیہ میں اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم ملکہ ہے، اسے ماں کہا جاتا ہے، اسے کماری کہا جاتا ہے، اور پھر ایک بڑا معروف لقب ہے ملکہ، کماریوں کی ملکہ، فرشتوں کی ملکہ، اولیاؤں کی ملکہ، آسمان کی ملکہ، رحم کی ملکہ۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے یہ بہت سے القاب ہیں جس میں اسے خوشی کے ساتھ ملکہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس شاعروں نے بڑی شاعری کی ہے اور اس ایمان کی سچائی کو بڑے واضح طور پر پیش کیا ہے۔ ایمان کا پرچار صرف لیکچروں سے نہیں ہوتا، ایمان کا پرچار جو ہے
جو ایماندار ہیں وہ اپنے ایمان کا اظہار بڑے انداز میں کرتے ہیں۔ ایک نوجوان مقدسہ جسے منع کیا گیا کہ وہ پاک تثلیث کی منکر ہو، تو اس نے کیا کیا؟ اس کا سر قلم کیا گیا، لیکن وہ اس طرح اور اس طرح اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہے کہ میں ایک خدا پر ایمان رکھتی ہوں جس میں 3 شخص ہیں۔ تو ایماندار اپنے ایمان کا اظہار طرح طرح سے کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کو ملکہ کہتے ہیں، اے ملکہ آسمان کی شادمانو۔ بہت سے گیت جو ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے سر پہ 12 ستاروں کا تاج ہے۔ مقدسہ مریم کا تاج جو ہے نورانی ہے، وہ سعادت جو فرشتوں کو نہیں ہے، جو نبیوں کو نہیں ہے، جو اولیاء کو نہیں ہے، خدا نے اس کماری کو دی ہے کہ اس کے ہاں سے زندگی کا پانی پیدا ہو، اور اس کے بیٹے کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور بادشاہ کی ماں کون ہوتی ہے؟ ملکہ۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ یسوع امن کا بادشاہ ہے، صلح کا بادشاہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے، تو اس کی ماں بھی جو ہے وہ ملکہ 2 جہاں ہے۔ یسوع جو ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، 2 جہاں کا حکمران ہے، تو اسی طرح اس کی ماں جو ہے وہ بھی زمین و آسمان کی ملکہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو یہ بادشاہ کا یا ملکہ کا لقب مل جائے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر کر لیتا ہے، اسے صرف پھر اپنے تخت کی جو ہے فکر ہوتی ہے کہ کیسے یہ سلامت رہ سکتا ہے، کیسے اس کو طول مل سکتا ہے، کیسے اس کو وسعت مل سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی یسوع میں یہ طمع ہے، نہ ہی اس کی ماں میں یہ لالچ ہے، یہ خود غرضی ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو لڑائی جھگڑوں سے اور دوسروں پہ قبضہ کر کے غلبہ کر کے اپنی سلطنتوں کو وسعت کریں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور طرح کے بادشاہ اور ملکہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملکہ ہے اسے صرف اپنی سلطنت کا، اپنی بود و باش کا احساس ہے، اسے دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جیسے ابھی پاکستان کے حالات ہیں، سیلاب ہے، قحط ہے، بیماریاں ہیں، غربت ہے، جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، گھر جو ہیں
وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ اپنا وجود کھو چکے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. جو زندہ بھی ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. بہت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیمپ لگے ہیں اور وہاں ان کی امداد کے لیے جو ہے لوگ بیٹھے ہیں. تو ایسے کہتے ایک دفعہ آئرلینڈ میں قحط پڑ گیا تو ملکہ کو بتایا گیا، انگلینڈ کی ملکہ کو، کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. اس نے کہا لوگ روٹی نہیں ہے، بریڈ نہیں ہے تو بسکٹ کھا لیں، کیک کھا لیں. ضروری ہے کہ صرف روٹی کھانی ہے، بریڈ کھانی ہے؟ یعنی ان کی سوچ بھی محدود ہے، ان کا علم بھی ناقص ہے. اور پھر اس نے کیا کیا کہ آلوؤں کی ایک بوری جو ہے وہ اعلان روانہ کر دی. جیسے یہ آلوؤں کی بوری جو ہے یہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی ماند ہوگی. یہ پورا ملک کھا لے گا تو پھر بھی آلو بچ جائے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیاوی ملکہ ہے اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کا تجربہ، اس کی سوچ بھی محدود ہے. لیکن مقدسہ ماں ایسی ملکہ نہیں ہے. مقدسہ ماں ایسی ملکہ ہے جو خوشی کے موقع پہ، پریشانی کے عالم میں، دکھ کی صورت میں، بیماری کے صورت میں تنہا نہیں چھوڑتی. اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ پیوست کر لیتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، ان کی آواز بنتی ہے. آپ نے دیکھا کہ فرشتہ جبرائیل فرشتہ اسے خوشخبری دیتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور تو قدوس مولود خدا کو جنم دے گی اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اس کی بادشاہی کا آخر یعنی وہ ایک بادشاہ کو جنم دینے والی ہے. لیکن مقدسہ مریم کو ساتھ یہ خبر بھی دے دی گئی کہ تیری رشتہ دار الزبتھ جو بڑھاپے میں ہے، جو بانجھ ہے، اس کے 6واں مہینہ ہے. تو مقدسہ ماں نے یہ نہیں کہا چلو مجھے یہ اعزاز مل گیا ہے، میں مسیح کو جنم دوں گی، اس لیے ابھی میں چین سے بیٹھ جاتی ہوں. وہ الزبتھ کا درد محسوس کرتی ہے اور اس کی مدد کو آتی ہے، اور الزبتھ بھی پہچان لیتی ہے کہ یہ ایک عام نوجوان دوشیزہ نہیں، وہ روح القدس سے بھر گئی اور کہتی ہے کہ میرے لیے کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی ہے. میرے خداوند کی ماں جو ہمارا بادشاہ ہے اس کے گھر آئی ہے. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقدسہ ماں ایسی ماں ہے، ایسی ملکہ ہے جو لوگوں کا احساس کرنے والی ہے، جو لوگوں کی فکر کرنے والی ہے،
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کانہ جلیل میں بھی شادی کا موقع ہے، بہت سے مہمان جمع ہیں، اور دستور کے مطابق شادی کے جو مشروبات ہیں ان سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں۔ مقدسہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں گھٹ گئی ہے۔ مقدسہ ماں اکیلی ہے جسے یہ احساس ہے، جو ان کو رسوائی سے بچانا چاہتی ہے، اور یسوع کو جس کا بھی وقت نہیں آیا کہتی ہے کہ ان کے لیے کچھ کر۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی ملکہ ہے جو دکھ میں، خوشی میں، پریشانی میں، بیماری میں منہ نہیں موڑتی، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے 15 اگست کو عید منائی، کون سی ہوتی ہے 15 تاریخ کو؟ آپ کے پیرس کا کیا نام ہے؟ عروج مریم کی عید ہوتی ہے۔ مقدسہ مریم کا آسمان پر جانا، آسمان پر جانا، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی سچائی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ آسمان پہ چلی گئی ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں بھولی۔ وہ یہ نہیں کہتی میں تو آسمان پہ ہوں، ابھی مجھے کیا۔ اکثر ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے کیا لگے، میں تو یہاں تھوڑی دیر ہوں، میں کیوں مخالفت لوں، میں کیوں لوگوں کا دشمن بناؤں، میں واہ کہہ کے اپنا ٹائم گزارتا ہوں، یا بہانے ہیلے کر کے آج وقت نہیں ہے پھر آنا، تو وقت گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن مقدسہ ماں آسمان پہ جا کے بھی نیچے نظریں کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 17ویں 18ویں صدی میں یورپ میں ایک بدعت تھی۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا رویہ، ایک ایسی تعلیم جو مسیحی عقائد کے خلاف ہے۔ تو اس میں اس دور کے جو پینٹر تھے وہ یسوع کی تصویریں بھی ایسے پینٹ کرتے تھے کہ جب وہ صلیب پہ ہے اس نے اپنے آپ کو ایسے کر لیا، یعنی اس کا باپ کے ساتھ ابھی رابطہ ہے۔ وہ زمین کو، وہ انسانوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان پر نظر کرے، اور کلیسیا نے اس سوچ کو، اس بدعت کو رد کیا، اور ابھی آپ کو ہر چرچ میں یا ہر صلیب پہ یسوع نظر آتا ہے جو انسانوں پہ رحم کرتا ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے، اگرچہ وہ باپ کے پاس ہے، باپ کے ساتھ ہے، لیکن اب بھی وہ پر رحم نگاہوں سے دھرتی پہ دیکھتا ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے، ان کے دکھ درد محسوس کرتا ہے، ان کی فکریں، ان کی مجبوریاں، ان کی بیماریاں، ان کی ضرورتیں جو ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یسوع جو ہے وہ انسانوں کو دیکھتا ہے پر رحم نگاہوں کے ساتھ، ایسے نہیں ہے، وہ ابھی بھی
پہ ظہور، اس کا لردس کی پہاڑی پہ ظاہر ہونا، اس کا فاطمہ کے مقام پر ظاہر ہونا، اس کا گواردالوپے میں ظاہر ہونا، اس کا نوک میں ظاہر ہونا، یہ نشان ہے، اظہار ہے کہ مقدسہ مریم آسمان پہ جا کے دھرتی کے بادشاہوں کو بھولی نہیں، ان کی فکر کرتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، ان کی جد و جہد میں شامل ہے اور ان پر اپنے فضائل نچھاور کرتی ہے۔ آپ میں سے بہت سی کی زندگیوں میں ایسے واقعات ہوں گے جہاں اپنی مراد مقدسہ مریم کی سفارت سے پائی ہے، اپنی بیماری، اپنی کمزوری کا علاج ڈھونڈا ہے۔ تو مقدسہ مریم کے ظہور اس بات کی علامت ہے کہ وہ آسمان پہ جا کے بھی ہمیں بھولی نہیں ہے، ہماری فکر کرتی ہے اور ہماری فریادیں، ہماری ضرورتیں اپنے بیٹے کے حضور پیش کرتی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسی ملکہ بخشی ہے جس کے ہم چرنوں میں آتے ہیں، جس سے ہم دعا مانگتے ہیں، جس کی ہم شفاعت طلب کرتے ہیں، جس کے ہم گیت گاتے ہیں اور ایمان میں بڑھتے ہیں۔ آج شکر کرتے ہیں اس مقدس ہستی کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے، جس نے ہمیں المسیح دیا، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا بھائی ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے اور ہماری ضرورتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ دو جہاں کی ملکہ ہماری سفارشوں کو قبول کرے، ہماری ضرورتیں، ہماری مرادیں، ہماری تکلیفوں سے ہمیں رہائی دلائے اور ہمیں ایمان میں مضبوط کرے۔